الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأغدين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده، أيدنا بأحمد، أرسله مبشرا أرسله ممجدا، صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. ابھی اس سے پہلے میں یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ لوگ اپنے اپنے اوقات کا ہدیہ پیش کر رہے تھے. اب میرے پاس میرا وقت ہی نہیں کہ میں پیش کروں کسی کو، اس لیے کہ جو میرا وقت تھا وہ ہدیہ پیش کرنے والے لے گئے. تو خیریت ہے، یہ میرا وقت نہیں تو کسی اور کا بھی نہیں. محبوب اگر ایسا ہوتا کہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے تیری بارگاہ میں حاضر ہوتے اور اللہ سے مغفرت چاہتے، اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے دعائے مغفرت فرماتا، تو یقیناً وہ اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا مہربان پاتے. حصول برکت کے لیے میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ بھی کر دیا. میرا بنیادی فرض ادا ہو گیا. ابھی میں بہت محظوظ ہو رہا تھا. مناظر اسلام مفتی اشرف القادری محدث نیک آبادی کی تقریر کو سن کر، اور وہ تقریر جو تھی وہ تو سبھی کو سنا رہے تھے، مگر سچ میں وہ عالموں کے لیے، یہ علماء کے لیے ان کو وہ اسلحہ فراہم فرما رہے تھے. سمجھا؟ بد مذہبوں کے مقابلے کے لیے. اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے درسی مجلس ہے وہ درس دے رہے ہیں. سمجھا؟ طبیعت بہت خوش ہوئی اور انہوں نے اپنے موضوع کا تو حق ادا کر دیا. اب ظاہر ہے کہ وہ ایک عالم ہیں، محدث ہیں، مناظر ہیں، تو وہ اپنی حیثیت سے بات کریں گے. اور میں تو عوامی سطح کا آدمی، تو میرا خطاب ان علماء کے لیے نہیں، اس لیے کہ ان کو جو ملنا تو مل چکا. اس میں اپنے نفس پر ظلم کا ذکر. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا کہ کیا کوئی اپنے اوپر بھی ظلم کر سکتا؟
یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں کہ کوئی اپنے اوپر ظلم کرے. کیوں؟ ہر انسان کو سب سے زیادہ اپنے سے محبت ہوتی. اگر کوئی کہے کہ میں اپنی جان سے زیادہ کسی کو چاہتا ہوں تو اس کو صحیح مت سمجھیے گا. کوئی مصلحت ہوگی جو بلوا رہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سچی بات تو یہ ہے کہ انسان سب سے زیادہ اپنے کو چاہتا. تو جو سب سے زیادہ اپنے کو چاہتا ہو وہ اپنے پر ظلم کیسے کرے؟ کبھی آپ یہ سمجھنا چاہیں کہ کون سب سے زیادہ کس کو چاہتا ہے تو جب دو محبتوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو فیصلہ ہو جاتا. کہیں کسی مکان میں آپ کے بچے ہیں، اس میں مال بھی، اب بالفرض اس میں آگ لگ گئی. اب ہم دیکھیں گے اب بچاتے کس کو، اور وقت اتنا ہی ہے کسی ایک کو بچا لیجیے. اب اگر آپ نے بچے کو بچایا ہم سمجھ دیں گے کہ بچے کی محبت مال سے زیادہ. اور کہیں آپ خود پھنس گئے اور یہ سمجھے کہ ہم بچے کو بچانے جائیں گے تو بچہ تو بچ جائے گا، اندر جا کر ہم نے اٹھا کے پھینکا، کسی کنارے والے نے اسے تھام لیا مگر ہم نہ نکل پائیں گے، تو آپ گھر کے کنارے کا چکر لگاتے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، اندر نہیں جائیں گے. اپنے جلنے کا جو یقین آپ کو حاصل ہو گیا، معلوم ہوا آپ اپنے کو بچے سے زیادہ چاہتے. تو جو انسان اپنے کو ساری کائنات سے زیادہ چاہتا وہ اپنے پر ظلم کیسے کرے؟ بلکہ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ جو دوسروں کو آپ چاہتے ہیں اس میں بھی اپنا ہی کوئی مطلب. دوسروں کو بھی آپ اپنے لیے ہی چاہتے. اگر آپ اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہیں تو کس لیے؟ اس لیے کہ یہ ہماری پیڑھی کا آسا ہوگا، یہ ہمارا سہارا ہوگا، یہ ہمارا نام روشن کرے گا، اس سے ہماری نسل چلے گی. تو بیٹے کی محبت میں بھی اپنی ہی غرض. اور اگر بیٹا آپ کو چاہتا ہے تو وہ بھی خوب جانتا ہے کہ بڈھا جو کچھ چھوڑ کے جائے گا مجھے کو ملے گا. معلوم کہ بیٹے کو جو محبت ہے اپنے باپ سے وہ بھی اپنی ہے لیے. سچائی کا اعتراف کرنا چاہیے. تو جو انسان اپنے بال بچوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے قریبوں کو بھی اپنے لیے چاہتا ہو وہ اپنے پر ظلم کیسے کرے گا؟ اور آگے بات بڑھاؤں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ جو اللہ اور رسول کو چاہتے، جو بزرگوں سے محبت ہے، اس میں بھی اپنی ہی غرض ہے، اس میں بھی اپنی ہی مطلب ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہی وہ محبت ہے جو ہمیں نجات دلائے گی، یہی وہ محبت ہے جس میں ہمیں مغفرت ملے گی، یہی وہ محبت ہے جو دین و دنیا کی صلاح و فلاح سے ہمکنار کرے گی، یہی وہ محبت ہے جو دین و دنیا کی فیروز بختی کے ضامن ہے. گویا اپنی نجات، اپنی مغفرت، اپنی صلاح و فلاح کے لیے خدا اور رسول کو آپ چاہتے ہیں. تو جو اللہ رسول کو بھی اپنے لیے چاہے، اپنی نجات کے لیے چاہے، اپنی مغفرت کے لیے چاہے، اپنی صلاح و فلاح کے لیے چاہے، وہ اپنے پر ظلم کیسے کرے گا؟ پہلے میں آپ کو سوال سمجھانا چاہتا ہوں، میں اور ثابت کروں گا کہ آپ ظلم کر رہے ہیں. اصل میں مشکل یہ ہے کہ ظلم کا ایک مفہوم ہمارے ذہن میں عام طور سے، جو کوئی آپ کا گھر جلاتا ہے، آپ کے بیٹوں کو یتیم کرتا ہے، عورتوں کو بیوہ کرتا ہے، اس کو ہم ظلم کہتے ہیں. یہ بھی ظلم ہی ہے. جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں عالم اسلام کے اوپر ہر طرف سے ظلم ہی ہو رہا، یہ بھی ظلم ہے. مگر آج میں ایک دوسرے ظلم کی بات کرنا چاہتا ہوں. میں اس ظلم کی بات نہیں کرتا جو یہودی کر رہے ہیں،
میں اس ظلم کی بات نہیں کرتا جو نصرانی کر رہے ہیں، میں اس ظلم کی بات نہیں کرتا جو اہل حنود کہہ رہے ہیں، جو کفار و مشرکین کر رہے ہیں، میں آج اس ظلم کی بات کر رہا ہوں جو خود آپ اپنے اوپر کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ دوستو وہ ظلم جو اغیار کر رہے ہیں، اس ظلم سے ہماری دنیا تو ضرور برباد ہوتی ہے مگر آخرت سنورتی ہے۔ ہماری دنیا ضرور برباد ہوتی ہے مگر آخرت سنورتی ہے۔ تو وہ ظلم ایسا ہے جو ہمیں شہادت کے مقام پر لے جاتا ہے۔ ہم اس ظلم کی بات کرتے ہیں جو دنیا بھی خراب کرے آخرت بھی خراب کرے۔ میں وہ ظلم کی بات جس سے دنیا بھی خراب ہو آخرت بھی خراب ہو، یہ اس ظلم کی بات جو آپ خود اپنے اوپر کرتے ہیں۔ مگر پھر میں اور ہندی کا چندی اردو کا سردو کروں، پہلے یہ سمجھو یہ ظلم ہے کیا، پھر آپ خود سمجھ لیں گے کہ ہم کتنا ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر، کتنا کرتے ہیں۔ ظلم ہے کیا؟ تو ظلم کی تعریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو ظلم کی تعریف عبارتیں الگ الگ ہیں مگر آپ غور کریں گے تو حاصل دونوں کا ایک ہی ہوگا۔ ظلم وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کا جو مناسب مقام ہو اس سے ہٹا کے نامناسب جگہ پہ رکھنا، یہ ظلم۔ جو مناسب مقام، یہ ظلم۔ ارے بھائی یہ تو آپ بھی ظلم کا لفظ اس کے لیے استعمال کریں یا نہ کریں مگر آپ کو بھی اچھا نہیں لگتا کیا؟ مثال کے طور پر اگر آپ پانی مانگے کوئی غلدان میں لا کے دے، تھوک دان ہے نا، بالکل نیا خرید کر آئیے، میں نہیں کہتا استعمال شدہ، اور لا کر غلدان میں کوئی پانی دے، آپ پیئیں گے، کیا وہ پانی ناجائز ہو گیا؟ کیا حرام ہو گیا؟ نجس ہو گیا؟ نجس نہیں۔ اور تھوکنے کے لیے کوئی گلاس آپ کے آگے بڑھے تھوکیں گے؟ آپ جانتے ہیں جو چیز جس لیے بنائی گئی ہے اس کا استعمال وہی ہونا۔ جس چیز کو بنانے والے نے جس لیے بنایا ہے اگر اس کا استعمال وہی تب تو صحیح، ورنہ یہ ظلم ہے۔ جوتا پیر میں پہننے کے لیے ہے، سر پہ پہنچ جائے تو، ٹوپی سر پہ رکھنے کے لیے ہے، کوئی پیر میں گھسیٹے تو جو چیز جس لیے، اور آپ بالکل اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ جو چیز جس کے لیے بنائی گئی اس کے خلاف آپ استعمال نہیں کرتے۔ ایک نادان انسان بھی نہیں کرتا، نادان انسان نہیں کرتا، جو چیز جس کے لیے بنائی گئی اس کو اسی کے لیے استعمال کیا جائے۔ مگر ایک بات بتاؤں میں، یہ گلاس پانی پینے کے لیے ہے، یہ کس نے کہا؟ یہ غلدان تھوکنے کے لیے ہے، یہ کس نے کہا؟ انسانوں نے بتایا نا، یہ اس کام کے لیے، یہ اس کام کے لیے۔ تو بنانے والے نے بنایا اور مقصد بھی بتا دیا کہ یہ اس کی وجہ اس لیے ہے، تو آپ نے اس کا اتنا لحاظ کیا، آپ نے اس کا اتنا لحاظ کیا کہ اس کے خلاف اس کو استعمال کرنا آپ صحیح نہیں سمجھتے۔ تو سوچو، اب بنانے والے سے پوچھنا ہے کہ اس نے ہمیں کس لیے بنایا، اس نے ہمیں کس لیے بنایا۔ اب اس نے بتا دیا، دیکھو ہماری بنائی ہوئی، ہماری وضع، ہمارا تشخص، ہمارے تعین کا اتنا خیال، اور خدا تعین کرے، خدا تشخص دے، خدا وضع بتائے کہ ہم نے اس کے لیے اس لیے بنایا ہے، اب اس کے خلاف استعمال ہوا تو ظلم۔ خدا نے تمہیں جس کام کے لیے بنایا اس کے خلاف ظلم۔ اب میں اور مختصر کرنا چاہتا ہوں، مجھے وقت کا بھی خیال ہے، سیدھے سے آپ بتائیے، ایک مومن کی حیثیت سے آپ کو جواب دینا، ایک مومن کی نگاہ کا مناسب کردار کیا؟ ایک مومن کے کان کا مناسب کردار کیا؟ ایک مومن کا عملی کردار کیا ہے؟
زبان کا مناسب کردار کیا ہے؟ مجھے ایک بتاؤ، مومن ہونے کی حیثیت سے مؤذن نے اذان دے دی، فجر کا وقت ہو گیا، اب تمہارا مناسب مقام کیا ہے؟ بستر یا مصلی؟ اب تمہارا مناسب مقام کیا ہے؟ بستر یا مصلی؟ اب اگر تم بستر پر پڑے رہے، مصلی خالی رہا، ظالم! ایک مومن کی نگاہ کا مناسب کردار کیا ہے؟ حرام چیزوں کو دیکھنا یا بچنا؟ اگر دیکھ لیا آنکھ ظالم۔ ایک مومن کے مناسب کردار کان کا کیا ہے؟ حرام نغموں کا سننا یا بچنا؟ اگر سن لیا ظالم۔ تب تھوڑا پیچھے آپ خیال کرتے چلے جائیں، یہ معاملہ آسان نہیں ہے۔ دل کی سچی تصدیق کافی ہے مومن بنانے کے لیے، مگر دوستو بات یہاں ختم نہیں ہوتا۔ کلمہ پڑھنے سے بات نہیں، بات شروع ہوتی۔ جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا تو کچھ نہیں تھا، اور پڑھتے ہی فرائض و واجبات نے گھیر لیا، منہیات شریعہ محرمات نے آنکھیں دکھانی شروع کر دی۔ ادھر مکانا، جب تک پڑھا نہیں تھا کوئی مطالبہ نہیں، پڑھتے ہی کہا گیا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہم نے سمجھا بڑا آسان نسخہ، جب کہہ لینے سے کامیاب، اور ادھر ہم نے لا الہ الا اللہ دل کی سچائی کے ساتھ کہا، آواز آئی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واتموا الصیام الی اللیل، یہ حرام وہ حرام۔ ہم نے سمجھا تھا بہت آسان نسخہ ملا، بہت آسان نسخہ ملا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ارے مسلمان ہونا ویسے تو آسان ہے، مگر مسلمان بن کے رہنا مشکل۔ مسلمان بن کے رہنا، اپنے نگاہوں کو مسلمان بنا لو، اپنے کانوں کو مسلمان بنا لو، اپنے چہرے کو مسلمان بنا لو، اپنے دل کو مسلمان بنا لو، اپنے پیر اور ہاتھ کو مسلمان بنا لو۔ بتاؤ، جو نظر مسلمان ہوگی وہ حرام منظر دیکھنا چاہے گی؟ جو کان مسلمان ہوں گے وہ حرام نغمہ سننا چاہیں گے؟ جو زبان مسلمان ہوگی کیا حرام لقمہ قبول کرے گی؟ جو پیر مسلمان ہوں گے کیا حرام جگہوں پہ جانا پسند کریں گے؟ جو ہاتھ مسلمان ہوں گے کیا وہ دوسروں پر ظلم کریں گے؟ تو سر سے پیر تک مسلمان بناؤ، سر سے پیر تک مسلمان بناؤ۔ تمہارا چہرہ بتائے کہ یہ مسلمان کا چہرہ ہے، تمہارا لباس بتائے یہ مسلمان کا لباس ہے، تمہاری معاشرت بتائے یہ مسلمان کی معاشرت ہے۔ ہم تمہیں دیکھیں مسلمان نہ سمجھ سکے، لذا سوچ۔ ارے بھائی میں یہ نہیں کہتا، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جو آپ کے لیے مشکل ہو۔ آپ مسلمان ہیں الحمدللہ، مسلمان۔ کسی نے زبردستی کیا کیا؟ کسی کی زبردستی تو نہیں بولے، اپنی خوشی سے بولیں۔ تو بس یہی میرا پیغام ہے، آپ خود اپنی خوشی سے جو اپنے کو کہتے ہیں وہ نظر آئے، مختصر جو آپ خود اپنی خوشی سے اپنے کو کہتے ہیں، ورنہ وہ آپ نظر آئے، ورنہ پھر پوچھو آپ اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں یا خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ کس کو فریب دینا چاہتے ہیں آپ؟ جو اپنے کو کہتے ہیں واقعی۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا نا کہ پہلے اسلام بہت پھیل رہا تھا، آج رفتار سست ہو گئی، سست ہو گئی کہ نہیں؟ پہلے شہر کا شہر، قریہ کا قریہ، فوج کا فوج، آج رفتار سست ہو گئی۔ یہ کیا معاملہ؟ تو دوستو معاملہ ایسا تھا کہ پہلے اسلام پھیلانے کا معاملہ اور تھا اور آج اور۔ ہم لوگوں کو اسلام سمجھاتے ہیں، ہم لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ اسلام ایسا ہے، اسلام ایسا ہے، اسلام ایسا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سمجھاتے ہیں۔ پہلے کے لوگ اسلام دکھاتے تھے، وہ چلتے تھے تو اسلام چلتا ہوا نظر آتا تھا، وہ بولتے تھے تو اسلام بولتا ہوا نظر آتا تھا، وہ بیٹھتے تھے تو اسلام بیٹھتا۔ تو وہ اسلام دکھاتے تھے، ہم اسلام سمجھاتے ہیں۔ دیکھنے والے زیادہ ہوتے ہیں، سمجھنے والے کم۔
اسلام پہلے پھیل رہا تھا، اس لیے اسلام پھیل رہا تھا. ابھی سمجھانے میں جس کی سمجھ میں آئے گا وہی تو مانے گا. اور جو لوگ یہ پہلے ہی سے کہہ کے سوچ کے بیٹھے ہم سمجھیں گے ہی نہیں، ان کو آپ کیا سمجھائیں گے؟ سبحان اللہ. تو کہنے کا منشا یہ ہے دوستو، جو ہمارا ایمانی کتاب دیکھو تو اب تو ایک مسلمان کا مناسب مقام کیا ہے، ایک مسلمان کے لیے مناسب نظریات کیا ہے، مناسب عقائد کیا ہے. دل کی بات بتاؤ، تم بتاؤ تمہارے دل اور تمہاری عقل ایک مومن کی عقل اور ایک مومن کے دل کے مناسب عقیدہ کیا ہونا چاہیے اپنے رسول کے بارے میں، کیا ہونا چاہیے اپنے رسول کے بارے میں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو. اگر اس نظریے کے خلاف تو نے اپنے رسول کو اپنی طرح سمجھا تو ظالم. ارے رسول کا مناسب مقام، رسول کا مناسب مقام میں کیا بتا سکوں گا. علماء سے میں نے سن رکھا ہے کہ انسانوں کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے مومن کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور مومن کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے ولی کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور ولی کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے صدیق شہید کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور شہید کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے صدیق کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور صدیق کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے نبی کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور نبی کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے رسول کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور رسول کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے اولو العزم رسول کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور اولو العزم رسول کے کمال کی جہاں انتہا وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا، وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا. غایت مقام مصطفیٰ پیدا نیست، غایت مقام مصطفیٰ پیدا نیست. ارے بھی میں آپ کو بتاؤں اور سمجھنے کی بات ہے، آپ فرش پر بیٹھے ہیں نا، اس فرش کی انتہا کہاں ہے؟ کہیں اسٹیج کی جو ابتدا ہے وہ اس فرش کی انتہا، اور اس اسٹیج کی جو انتہا ہے وہ اس کرسی کی ابتدا. اب اگر فرش سے پوچھو کہ اسٹیج کی انتہا کیا ہے تو کہ میرے ہاتھ میں تو ابتدا میں انتہا کو کیا جانوں. اور اسٹیج سے پوچھو کرسی کی انتہا کیا ہے کہ میرے ہاتھ میں تو ابتدا ہے، انتہا کو میں کیا جانوں. اور کرسی سے میں نے پوچھ ہی لیا، کہا اس کی ابتدا بھی میرے پیر کے نیچے، اس کی انتہا بھی میرے پیر کے نیچے، اس کی ابتدا بھی میرے پیر کے نیچے، اس کی انتہا بھی میرے پیر کے نیچے. کہنے کا مطلب یہ اوپر والا اگر کہے کہ ہم نے سب کو جان لیا یہ بات تو سمجھ بھی آتی ہے، یہ نیچے والے نے کیسے سمجھ لیا ہم نے اوپر والے کو سمجھ لیا، یہ نیچے والا انہوں نے کیسے سمجھ لیا. سوچنے کی بات ہے نا. کیسے معلوم یہ ہوا؟ دیکھو سرکار مقام مصطفیٰ کی ابتدا اولو العزم رسول سمجھے اور انتہا خدا جانے، اولو العزم رسول جانے. اب جو کہے کہ ہم نے مقام مصطفیٰ کی ابتدا سمجھ لی وہ گویا رسالت کا مدعی، وہ اولو العزم رسول بننا چاہتا ہے. اور جو یہ کہے کہ ہم نے انتہا سمجھ لی وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے. مطلب یہ ہے نہ تم رسول ہو سکتے ہو، نہ خدا ہو سکتے ہو، تو نہ مصطفیٰ کی ابتدا سمجھ سکتے ہو نہ انتہا سمجھ سکتے ہو. اللہم صل صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات سوچنے کی بات ہے بھئی، دیکھو کچھ صفات ہوتے ہیں نا، یہ چھوٹے بچے بھی تو انسان ہے نا، کیا انسانی سے کچھ کمی ہے؟ چھوٹا بچہ نہ سمجھ، پورا انسان، اور بڑا ہوا پھر بھی انسان، اور بڑا ہوا پھر بھی انسان، انسانی ہے نا. مگر کچھ صفات ہیں یہ بے شعور بچے جن میں شعور نہیں، پھر اٹھا تمیز والا بنا، پھر اٹھا تو عقل والا بنا، پھر اٹھا تو جوان ہوا، پھر چلا تو بوڑھا ہوا، بتدریج چلا نا. تو اب بچے میں شعور نہیں تو کیا بے شعور بچہ شعور والے کو سمجھ سکتا؟ اس لیے کہ اس کے اندر شعور ہے ہی نہیں تو کیا جانے شعور ہے کیا. یا یہ
یا تمیز والے شعور والے بچے کیا تمیز والوں کو سمجھ سکتے ہیں؟ یا بے عقل بچے کیا عقل والے کو سمجھ سکتے ہیں؟ ایک بات بتاؤ، جوانوں کے اندر جو نفسانی خواہش ہے، کیا یہ خواہش بچہ سمجھ سکتا؟ کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ اس لیے اس میں یہ خواہش آئی نہیں. تو نہیں جانتا کہ اس خواہش کا رنگ کیا ہے، اس خواہش کا ڈھنگ کیا ہے، اس خواہش کے تقاضے کیا ہے، اس خواہش کا، اس لیے کہ اس میں ہے ہی نہیں. تو جو چیز ہے ہی نہیں تو آپ صرف ناک نقشے سے تو نہیں سمجھ سکتے. اور ایسے جو بوڑھے ہوتے ہیں ان کے احساسات کیا جوان سمجھ لیں گے؟ کیا سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں. اور بوڑھے سے پوچھو تو کہتا ہر گھاٹ کا پانی پی کے آیا ہوں، میں خوب جانتا ہوں کہ بچپنا کیا ہے، جوانی کیا ہے، وہ سب جانتا ہے. وہ بوڑھا پنا، مگر جس کے اندر شعور ہی نہ ہو وہ شعور والے کو کیا سمجھے، جس کے اندر عقل نہ ہو وہ عقل والے کو کیا سمجھے، جس کے اندر تمیز نہ ہو وہ تمیز والے کو کیا سمجھے، جس کے اندر نبوت نہ ہو وہ نبوت والے کو کیا سمجھے. صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو کہ سرکار کا جو مقام ہے اگر اس سے ہٹایا تو یہ نظریے کے ظلم، تم ظالم ہو. جس کا جو مقام ہے اس مقام پر رہنے دو. اچھا ایک لفظ اور کہتے ہیں ظلم کو سمجھانے کے لیے، بہت تصرفی ملک الغیر، غیر کی ملکیت میں تصرف کرنا. ارے بھائی یہ بھی ظلم ہے. ملکیت کسی کی ہو تصرف تیرا چلے، چیز کسی کو ہو اگر یہ سب جائز ہو جائے کہ دوسرے کی ملکیت میں تصرف، بڑا آسان کام ہو جائے، بڑا آسان. کسی حلوائی کے دکان پر پہنچ گئے اور پورے خاندان والوں کے لیے الفاتحہ. ہو گیا فاتحہ؟ کیا فاتحہ ہو گئی؟ ارے پہلے اپنا تو بولا، جب تیرا ہی نہیں ہے تو دینے کا کہاں سے آ گیا؟ غیر کی ملکیت میں تصرف، ذرا سا خیال کریں. جب یہ بات ہو گئی تو جب غیر کی ملکیت میں تصرف یہ ظلم ہے تب تمہیں بتانا پڑے گا تم خود کس کی ملکیت. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے مومنین کی جان و مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا. ارے وہ تو مالک حقیقی ہے، یہ کرم کی بات ہے کہ خریدنے کی بات کر رہا ہے. یہ تو ہمارے سمجھانے کے لیے ہے تاکہ تم سمجھ لو کہ تم اپنے خود مالک نہیں، اور جب تمہاری جان اور تمہارا مال یہ اس کا مالک کوئی اور تو اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتے. تم امین اور نگہبان، مال میں خیانت نہ کرنا. اب اسی سے پوچھو کہاں خرچ کریں اور اسی سے پوچھو کہاں جان دیں. جان دینا ہے تو اسی سے پوچھو، مال دینا ہے تو اسی سے پوچھو. اپنے خودکشی کر کے مرتے ہو تو حرام موت ہوگی، اس کی راہ میں مرتے ہو تو زندگیاں قربان ہو جائیں گی، شہادت کا مقام تمہیں ملے گا. معلوم ہوا کہ تم نہیں، خدا نے بیچ دیا. آپ یہ نہ سوچے کہ ہم نے کب بیچا، خدا نے خرید لیا، ہم نے بیچا کب؟ کسی بازار میں ہم نے اپنا مال لگایا نہ جان لگائی، بیچا کیسے بیچا؟ اور دوسری بات ہے جنت کے بدلے بیچا. جنت ہم نے دیکھی بھی نہیں، بغیر دیکھے کوئی بیچ دے گا؟ کہیں کوئی ایسا ہوتا کہ بغیر دیکھے کوئی بیچ دے؟ مگر نہیں دوستو، ہم نے بیچ دیا. دیکھو خریدنا بیچنا ایسے نہیں ہوتا جیسے ہم خود کریں تو کریں. خریدنا ایسا بھی ہوتا کہ ہم خود جا کر خریدیں یا کسی کو اپنا وکیل بنا دیں، وہ جائے خریدے. تو وہ اگر کہے گا کہ ہم نے خریدا یہ ہمارا بولنا ہوگا، اور ہم نے وکیل کو دے دیا جا کر بیچ دو، تو وہ کہے گا اگر بیعتو یہ تو ہمارا بیعتو. ہم نے بیچا تو ہمارا وکیل بیچے تو ہمارا بیچنا، اور ہمارا وکیل خریدے تو ہمارا خریدنا، اور قبضہ کرے تو ہمارا قبضہ. وکیل قبضہ کر لے تو ہمارا قبضہ. تو ہم چاہے مال دیکھیں یا نہ دیکھیں مگر وکیل دیکھے، ادھر بھی دیکھے ادھر بھی دیکھے. ہم
دیکھیں یا نہ دیکھیں، مگر جو وکیل ہے وہ دیکھے تو سنو، ہم نے بھی اپنا وکیل بنایا ہے، ہم نے بھی اپنا وکیل، اور قیامت تک کے آنے والے ایمان والوں نے رسول کا کلمہ پڑھ کر کے ان کی وکالت مطلقہ پہ دستخط کر دیا ہے۔ اب رسول کا دیکھنا ہمارا دیکھنا ہے، رسول کا خریدنا ہمارا خریدنا ہے، رسول کا بیچنا ہمارا بیچنا ہے۔ تو رسول قیامت تک کے مومنین کی جان و مال کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور جنت بھی دیکھ چکے ہیں، جنت بھی دیکھ چکے ہیں۔ خدا نے خرید لیا، رسول نے بیچ دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار نے تو سب کچھ دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عرش کی بات یاد آ گئی تو اس سلسلے میں اپنا موقف بتا دوں۔ موقف میں اپنا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی ویسی روایتیں ہوتی نا، روایتوں کو بھی علامہ بتا دیتے کہ روایتوں کا کیا حشر ہوگا، کیا حشر ہوگا۔ تو کبھی کبھی لوگ اعتماد کر کے کسی کتاب کے ساتھ اچھا نام لکھا، ارے صاحب یہ تو ابن حجر اسقلانی ہے، یہ نہیں دیکھا کہ روایت کہاں کی، تو نام سے متاثر ہو کر بیان کر دیتے ہیں۔ ایسے کو میں کچھ معذوری سمجھتا ہوں، یعنی جو اہل تحقیق نہیں ہیں اور ایسی ویسی روایتیں بیان کر رہے ہیں۔ اب جیسے سرکار کی نالین شریف والی بات سمجھا، اب اس سلسلے میں اپنا موقف بتاؤں کہ وہ بڑی نرالی نالین تھی جو گئی، وہ یہ چمڑے والی نہیں تھی، یہ جانور سے نکلی نہیں تھی۔ یہاں سرکار حرم میں نالین پہن کے نہیں گئے، پھر نالین کے ساتھ بیت المقدس بھی نہیں گئے، مسجد اقصی بھی نہیں گئے۔ تو نالین وہ نالین نہیں تھی، بلکہ وہ نالین عجیب و غریب تھی۔ وہ بھی نالین تو تھی مگر وہ عجیب و غریب نالین تھی۔ اصل معاملہ قصہ کچھ ایسا تھا کہ جب سرکار یہاں سے آسمان کی طرف جانے لگے تو پھر کیا ہوا، جس عالم سے گزرے اس عالم کے لوازمات وہیں چھوڑتے گئے، اس عالم کے لوازمات وہیں سے، لأنه تجاوز في تلك الليلة عن عالم العناصر ثم عن عالم الطبيعة ثم عن عالم حتى وصل إلى عالم الأمر فانسلخ عن الكل ورأى ربه بالكل۔ نبی جاتے گئے، ایک ایک عالم سے اس کے تقاضے ہوتے، عالم بشریت سے گزرے، لباس بشری کو چھوڑ دیا، عالم ملکوت سے گزرے، جمال ملکوتی کو چھوڑ دیا، بڑھتے جا رہے ہیں، لباس اترتا جا رہا ہے، پتہ چلا حقیقت اور ہے، لباس اور ہے، حقیقت اور ہے، حقیقت چلی جا رہی ہے، لباس اترتا جا رہا ہے۔ یا اسی لیے میں کہتا ہوں رسول بشریت یہ رسول کی حقیقت نہیں ہے، لباس ہے، رسول کی حقیقت نہیں ہے، لباس ہے۔ اور یہ حدیث سے بھی ظاہر ہے کہ سرکار نے فرمایا مجھے اس وقت نبوت مل گئی تھی جب حضرت آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ الفاظ آتا متى وجبت لك النبوة، اے نبی آپ پر نبوت کب واجب ہو گئی، واجب کا لفظ دیکھیں، لازم ہو گئی، واجب کب ہو گئی، وآدم بین الروح والجسد، حضرت آدم ابھی روح و جسد کی منزلیں طے کر رہے تھے، اسی وقت واجب۔ تو بشر کا وجود نہیں، نبوت موجود، بشریت کا وجود نہیں، نبوت موجود۔ تو سرکار اپنی نبوت میں لباس بشریت کے محتاج نہیں ہے، ہم ان کی ہدایت حاصل کرنے کے لیے ان کے لباس بشری کے محتاج ہیں، ہم ان سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ارے محتاج ہم ہیں، مختار وہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا کما تحب وترضى صلی علیہ۔ اب سرکار چلے جا رہے ہیں، اسی لیے حضرت جبریل کا کہنا کچھ ایسا معمولی نہیں تھا جو بار بار آپ سنتے رہے۔ حضور کہتے ہیں جبریل آگے چلو، ٹھہر گئے۔ خلاصہ اگر یک سرے موئے برتن پرم فروغ تجلا وسوزت پرم، خیر یہ روایت آ گئی اور اس کو لوگ پڑھتے صحیح بات، ٹھہر گئے۔ یہ عذر کیوں کیا انہوں نے، حضرت یہ عذر کہ ہم نہیں ساتھ چل سکے، یہی تو حاصل ہوا، اب ہم آپ کتاب نہیں لا سکتے، یہی نا عذر کیوں کیا۔
کیا یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ حضور آپ کو تو معلوم ہے سدرا میری آخری منزل؟ جواب معقول؟ آپ اسے کہہ رہے سدرا ماں، مگر وہ جانتے ہیں کہ سدرا جس نے آخری منزل بنائی اب مالک کائنات منزل بڑھا رہا. استجیبوا للہ وللرسول. اب رسول کی بات کا تو یہ عذر نہیں ہوگا کہ یہ آخری منزل ہے تو میں لے چلو. یہ آخری منزل کا جب تو سمجھ گئے کہ اب اس طرح سے نہیں، یہ آخری منزل کے جواب نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے اپنی صلاحیت، اپنی استعداد کو ظاہر کیا کہ حضور جب عالم بشریت سے آپ گزر رہے تھے تو لباس بشری آپ پر تھا، میں ساتھ تھا. جب عالم ملکوت سے آپ گزر رہے تھے لباس ملکوتی آپ پر تھا، میں ساتھ تھا. مگر اب آپ کی حقیقت بے حجاب ہونے والی ہے. اگر میں چلا تو آپ کی حقیقت کے فروغ سے میرے پر لڑن. اب میں آپ کے ساتھ رہنے کی صلاحیت نہیں رکھا، اب میں آپ کے ساتھ رہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. جہاں سے آپ خیال کرتے چلے جائیں. ٹھہر گئے وہ تو لباس اترتا گیا، اور جب آتے گئے تو لباس پہنتے گئے. تو بات وہی میں کر رہا تھا کہ وہ نالین شریف کیا؟ نالین شریف سرکار کی بشریت تو چلی نہ اوپر، اور پھر جب اس عالم قدس میں پہنچے اور اس پر رب تبارک و تعالیٰ کی خاص تجلی ہوئی، بشریت جو ہے پسینے کی طرح جیسے بدن سے پسینہ نکلتا ہے، تو حقیقت محمدیہ سے بشریت کا لباس اترنے لگا. بشریت کا لباس اترنے لگا، اور اترتے اترتے یہاں تک اترا کہ پیروں تک آ کے رک گیا جیسے نالین. یہ لباس بشریت جو ہے پیروں تک آ کے رک گیا بالکل نالین کی طرح، جیسے حقیقت محمدیہ نالین بشریت پہنے ہوئی ہے، نالین بشریت پہنے ہوئی ہے، اور نالین کی طرح رہا. مگر پورا کیوں نہیں اترا؟ اس لیے کہ آنا تھا، اس لیے کہ نیچے آنا تھا، اس لیے نالین کے حد تک رکھا. اور اس کے بعد چونکہ نیچے آنا تھا تو پھر بڑھتے بڑھتے بشریت پھر اپنے مقام پر پہنچ گئی، بڑھتے بڑھتے بشریت. تو اگر آپ اس کو کسی تعویل سے نالین کہہ سکیں تو کہہ سکتے ہیں، مگر اگر نہیں، اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ نالین کا لفظ ہی استعمال کریں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. مگر اگر آپ اس کو اس معنی میں کہہ سکتے ہو تو صوفیہ کے جو سوچنے کا انداز ہے اس رسول، یہ وہ ظلم ہے جو دنیا بھی ہلاکت کرتا اور آخرت بھی ہلاکت. ایسا ظالم، وہ ظلم کی کہانی تو بہت، وہ ظلم کرنے والے کرتے رہیں گے کتنا بھی کہتے رہو. سب سے بڑا جو دہشت گرد ہے وہ سب کو دہشت گرد بتاتا رہے گا، تمہارے کہنے سے کوئی رکنے والا نہیں. وہ تو ایک الگ چیز ہے، وہ چیز ہے وہ بند نہیں ہوگی، مگر اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں، اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں. ایسے موقع پر جب ان ظالموں کا کوئی ذکر کرتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو کیا حق ہے کہ آپ بھیڑیے سو یہ کہیں کہ درندگی مت کر. آپ کو کہاں کا یہ حق مل گیا ہے کہ بچھو سے مت کہو کہ ڈنک مت مار؟ ارے بچھو ڈنک مارے گا نہیں تو کرے گا کیا؟ بھیڑیے کو آپ کہیں گے درندگی چھوڑ دے، درندگی چھوڑ دے، نہیں چھوڑتا. وہ قصہ سنا ہوگا آپ نے، ایک بچھو ڈوب رہا تھا، کوئی رحیم الفطرت انسان انہوں نے بچانے کی کوشش کی، جیسے بچایا نہیں دیکھا بچھو کہ ہم کو بچایا، بچانے والے کی بھی خیر نہیں، بچایا اس نے ڈنک مار دیا، فوراً ہاتھ سے چھوٹ گیا. پھر دوبارہ انہوں نے کوشش کی بچانے کی، پھر ڈنک مارا، پھر ہاتھ سے چھوٹ گیا. ایسے ایک شخص دیکھ رہا تھا کہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا، بار بار وہ آپ کو ڈنک مار رہا، بار بار آپ اس کو بچانے کی کوشش کر رہے. کیا بھائی میں کیا بتاؤں، میں اپنی عادت سے مجبور ہوں، وہ اپنی عادت سے بھیڑیے کا کام جو ہے، بچھو کا جو کام ہے. ہاں ایک بات ہے، اگر آپ یہ چاہیں کہ درندہ درندگی ختم کر دے، اگر آپ یہ چاہیں کہ درندہ درندگی ختم کر دے تو اپیل سے نہیں کام چلے گا، کانفرنسوں سے نہیں کام چلے گا، تجاویز پاس کرنے سے کام نہیں چلے گا. اپنی تاریخ دہراؤ، اپنی تاریخ. وہ مشہور واقعہ جو بار بار سنتے ہیں، ایک چرواہ اپنی بکریوں کو چرا رہا، مختصر واقعہ، نگاری مقصود نہیں. بھیڑیے نے حملہ کیا،
لاٹھی کے زور سے اس نے بچا لیا. بھیڑیا چٹان پر بیٹھا کہ اللہ نے مجھے رزق دیا، تم نے چھین لیا. وہ حیرت میں پڑ گیا، بھیڑیا آدمی کی طرح بات کرتا ہے. تو بھیڑیے نے کہا کہ ارے تجھے حیرت ہے، مجھے خدا نے بولنے کی آواز دی. حیرت کی بات تو یہ ہے، ان پہاڑیوں کے بیچ میں ایک نبی ہے جو ماضی و مستقبل کی خبر دے رہا ہے، تم اس پر ایمان نہیں لاتے. تعجب کی بات یہ ہے، اب اس چرواہے کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ چلیں اس نبی کی زیارت کریں، اور دل میں یہ بھی خیال کہ ہاں تو بھیڑی بکریاں ہیں، ان کا کیا ہوگا. ادھر میں چلا. بھیڑیے نے اطمینان دلایا، جاؤ نبی سے ملنا جانا، میں تمہاری بکریوں کی رکھوالی کروں گا، میں تمہاری بکریوں کی رکھوالی کروں گا. مختصر یہ وہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا، ایمان سے مشرف ہوا. بات اس نے اپنا معروضہ پیش کیا، ایمان کا شرف حاصل ہوا. پھر واپس آیا تو واقعی دیکھا کہ بھیڑیا رکھوالی کر رہا ہے. بات تو حق، مگر میں یہ پوچھتا ہوں کیا بھیڑیا رکھوالی کے لیے آیا تھا؟ کیا اس کا کام رکھوالی کرنا تھا؟ اس سے یہ سبق ملا، جب تک چرواہے کی نظر اپنی بکریوں کی طرف تھی، جب تک چرواہے کی نظر اپنے مال و متاع کی طرف تھی، جب تک چرواہے کی نظر اپنی کائنات کی طرف تھی، بھیڑیا آیا، اس نے حملہ کر دیا. اور جب چرواہے کی نظر گنبد خضرا والے کی طرف ہو گئی، اللہ کے رسول کی طرف ہو گئی، تو بھیڑیا رکھوالا بن گیا. تو اے لوگوں، جب تک تمہاری نظر اپنی کائنات کی طرف ہوگی، اپنی مادی قوتوں کی طرف ہوگی، اپنی طاقت و توانائی کی طرف ہوگی، دنیا کے بھیڑیے تمہیں تنگ کرتے رہیں گے. اور جب تمہاری نظر محمد رسول اللہ کی طرف ہوگی، یہی بھیڑیے رکھوالے ہونا ہے. معلوم یہ ہوا کہ بھیڑیے سے بھی کام لینے کا طریقہ، بھیڑیے سے بھی کام لینے کا طریقہ ہے. تو اب اس بات کو میں اور آگے نہیں بڑھانا چاہتا، میں دکھانا چاہتا ہوں کہ ہم صبح و شام ظلم کریں، ایسا ظلم، مگر ہم دوسرے کے ظلم کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، اپنے ظلم کا محاسبہ نہیں، دوسرے کے ظلم کو. اور پھر دوسرے بھی ظلم جو کرتے ہیں اس کی بھی وجہ، دوسرے بھی جو ظلم کرتے ہیں اس کی بھی وجہ. درختوں پر آپ نے پتیاں دیکھی، کبھی ان پتیوں کو کسی کو جلاتے پایا، یا ان پتیوں کو کسی نے روندا؟ نہیں. ہوتا یہ ہے کہ پتیاں درخت کو چھوڑ دیتی ہیں، جہاں سے انہیں وجود ملا تھا ان سے وہ تعلق ختم کر لیتی، تعلق ختم کر لیتی اور پھر پرواز کرتی ہیں. پوری جماعت کی جماعت اڑ رہی ہے، اڑ رہی، پوری جماعت اڑ رہی ہے. ارے بھائی کسی کو ہوائیں اڑاتی ہیں اور کسی کو ڈالر اور ریال اڑاتے ہیں، اڑ رہی ہے. مگر کبھی تو نیچے آؤ گے، اور جب نیچے آئی پتی اب ان کا حشر کیا؟ رونتے ہوئے لوگوں نکل گئے. جو اس درخت کے نیچے بیٹھ کے اس کی ہوا کھا چکے وہ اس کو روند کے جا رہے ہیں. انہیں پتیوں کی ہوا کھا چکے، ہم نے انہیں تہذیب کا درس دیا، ہم نے علم سے روشناس کرایا، انہیں پتیوں کی ہوا کھا کر اب رونتے ہوئے جا رہے ہیں. اب پتیاں، اور کچھ لوگ اسے چن کے جلا دیتے ہیں، ہمارے دیہاتوں میں پتیوں کو چن کر کے جلا دیتے ہیں. اب اگر پتیاں چلائیں ہمیں روندا جا رہا ہے، ہمیں جلایا جا رہا ہے، ہمیں روندا جا رہا، تو ہم پوچھیں گے بچنا تھا تو درخت چھوڑا کیوں؟ درخت چھوڑا کیوں؟ جہاں سے زندگی ملتی ہے، جہاں سے سکون ملتا ہے، جہاں سے اطمینان ملتا ہے، جب درخت کو چھوڑیں گے تو یہی حشر ہوگا، یہی تو حشر. مگر ایک بات ہے، پتیاں اپنے شوق سے درخت کو نہیں چھوڑتی، بلکہ اس پر کچھ کیڑے بیٹھتے ہیں، کیڑے اس کا رس چوس لیتے ہیں، اس میں صلابت پیدا ہو جاتی، اس کی لطافت ختم ہو جاتی، ذرا بھی ہوا چلی ٹوٹ گئی. اسی لیے اپنے درختوں کے کیڑوں کو بچاؤ، کیڑوں سے بچاؤ، درخت کی پتیوں کو کیڑوں سے بچاؤ. اور لوگوں نے مختلف قسم کے پاؤڈر بھی بنائے ہیں درخت کو چھڑکنے کے لیے. کیڑوں سے بچاؤ،
ورنہ یہ تمہاری پتیوں کا ستیاناش کر دیں گے، اس پہ سختی پیدا کریں گے، اس کا گداز ختم ہو جائے گا، اس کی لطافت ختم ہو جائے گی۔ تو ہر دور مگر ایک بات بتائیں، ایک پاؤڈر جب تیار ہوتا ہے کچھ دن کے بعد کیڑے بھی عادی ہو جاتے ہیں اس کے، اور سخت چاہیے، اور سخت چاہیے۔ ہر دور کے کیڑوں کے لیے الگ الگ پاؤڈر اور تیز ہونا چاہیے۔ ایسے ہی دوستو یہ دل پہ جو کیڑے بیٹھتے ہیں، اس میں جو سختی پیدا کرتے ہیں، اس کے گداز کو جو ختم کرتے ہیں، تو اپنے دل کی حفاظت ان کیڑوں سے کرو۔ آپ کہیں گے اس کے لیے کوئی پاؤڈر؟ اس کا پاؤڈر دینے والے یہ حضرات ہیں، یہ مشائخ ہیں، یہ علماء ہیں، ہر دور کے لیے انہوں نے ایک ایک پاؤڈر بنا رکھا۔ یہ مت سمجھیں کہ یہ پاؤڈر تو پہلے نہیں استعمال ہوتا، ارے پہلے کے کیڑے ایسے نہیں تھے، آج سے زیادہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ تو اپنے دور کے جیسا کیڑا رہے گا ویسا پاؤڈر ہوگا۔ اب آج کل کے جو کیڑے ہیں ان کے لیے جس پاؤڈر کی ضرورت ہے انہوں نے ایجاد کر دیا، اور وہ اپنے دل کے اوپر اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ پڑھتے رہو، کوئی کیڑا قریب نہیں آئے گا، کوئی کیڑا قریب نہیں آئے گا، اور اگر آیا تو آواز سن کر واپس آئے گا، آواز سن کر واپس آئے گا۔ دیکھیں انصاف کی بات کیجئے گا، میں صرف کیڑوں کی بات کر رہا ہوں، کسی کا نام نہیں لے رہا، انصاف کی بات کیجئے گا۔ میں نہیں جانتا کہ آپ کے شہر میں کیڑے کتنے ہیں، کہاں رہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم۔ میں اگر کسی نے آپ سے کل کہا ہمیں تو کیڑا کہہ دیا گیا، ہم کو کیڑا کہہ، ارے کہا وہ تو آپ کو جانتے بھی نہیں، نہ آپ کو جانتے، نہ آپ کے باپ کو جانتے، نہ آپ کے دادا کو جانتے، تو نے یہ کیسے سمجھا کہ تجھی کو کہا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، سلام علیکم یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکم یا رسول اللہ۔ دوستو میں کہنا یہ چاہتا تھا، ظلم کرنے والے ظلم کر رہے ہیں، مگر رحمت کی آواز سنو، اے ظالمو مایوس نہ، آ جاؤ آ جاؤ، یہ محبوب کے در پر آ جاؤ، محبوب کے در پر آ جاؤ۔ اے محبوب، یہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اور بارگاہ میں حاضر ہو کر کے کیا کریں؟ اللہ سے مغفرت چاہو۔ ارے تمہیں بارگاہ میں جانے کی ضرورت؟ اللہ کہاں سے نہیں سنتا؟ اللہ کہاں سے نہیں سنتا؟ ارے مسجد نے بھی نہیں بلایا، جاؤ کا کہا، مسجد نبوی میں بھی نہیں بلایا، جاؤ کا، محبوب کے پاس۔ نہ مسجد کا نام ہے، نہ مدینہ، نہ مکہ، جاؤ کا، تیرے پاس آئے، تیرے پاس آئے، اور خدا سے مغفرت چاہیں، اور محبوب ان کے چاہنے سے کوئی نہیں ہوتا۔ واستغفر لهم الرسول، رسول بھی دعا کرے، رسول بھی دعا کرے۔ معاملہ راز یہ ہے کہ اے محبوب، جو میرا نافرمان ہے وہ تیرا بھی نافرمان ہے، جو میرا گستاخ ہے وہ تیرا بھی گستاخ ہے، جو میرا عاصی ہے وہ تیرا بھی عاصی ہے، جو میرا گنہگار ہے وہ تیرا بھی گنہگار ہے۔ اب اسے مغفرت چاہیے تو ایسے در پر آئے جو تیرا بھی در ہو، میرا بھی در ہو، جو تیرا بھی در ہو، میرا بھی در ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایسے گستاخوں کو میں حرم میں نہیں بلاؤں گا، کعبے میں نہیں بلاؤں گا، مسجد نبوی میں نہیں بلاؤں گا، صفا مروہ پہ نہیں بلاؤں گا، میں وہاں بلاؤں گا جو میرا بھی در ہو، تیرا بھی در ہو، میرا بھی در ہو۔ تو بارگاہ رسول رحمت الہی کا دروازہ، رسول رحمت الہی کا دروازہ ہے۔ سائلو دروازے پہ کھڑے ہو کے مانگو، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو اچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ واستغفر لهم الرسول، رسول ان کے لیے دعا کرے، رسول کا دعا کرنا لوجد اللہ توابا رحیما۔ خود مانگا تھا تو نہیں ملا، رسول نے دعا کی تو مل گیا۔ کیوں؟ جیسے ہی رسول نے دعائیں مغفرت کی، واضح ہو گیا کہ مصطفیٰ نے اپنے گنہگار کو معاف کر دیا، مصطفیٰ نے اپنے گنہگار کو معاف کر دیا۔ جب انہوں نے معاف کر دیا، لوجد اللہ توابا رحیما، اب خدا نے بھی معاف کر دیا، اب خدا نے بھی معاف کر دیا۔ جب مصطفیٰ نے معاف کر دیا تو خدا نے بھی معاف کر دیا۔ ذرا سا دیکھو، اور لطف کی بات ہے، جاؤ کا، تیرے پاس۔ مگر آپ سوچیں گے بھئی
خیر مدینے والوں کے لیے ٹھیک تھا، نسخہ اچھا تھا. جب ذوالمقرہ پہنچے ہم کیسے پہنچے؟ مدینہ دور اور جناب والا ویزے کی پریشانیاں بہت ہیں اور اہل محبت کے ساتھ تو اور بھی سختی ہو رہی. ظلم ہم روز کر رہے ہیں اور ان روز پہنچے کیسے؟ تو جواب ملتا نادان، ہم نے یہ کب کہا تو مدینہ جاؤ، ہم نے تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں بلایا ہے. مدینہ دور ہے، نبی دور نہیں ہے. النبی اولى بالمؤمنین من انفسهم، نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہے. وہ بھی ہے کوئی سینہ جس میں نہ ہو مدینہ، وہ بھی ہے کوئی سینہ جس میں نہ ہو مدینہ. زیبائش مکہ ہے، زیبائش مکی سے ان کو لانا ہے تو ایسا کیجئے کعبہ دل کو مدینہ کیجئے. ان کو لانا ہے تو ایسا کیجئے کعبہ دل کو مدینہ کیجئے. تو سرکار ہمارے قریب، بس توجہ کر لو، دل پہ دلدار کی ہر وقت نظر رکھتی ہے. ان کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا. دیکھو حجر اسود کہ چومنے کا ثواب اسی کو نہیں ملتا جو ہونٹوں سے چومتا، اس کو بھی ملتا جو ہاتھ لگا کے ہاتھ چوم لے، اسے بھی ملتا جو لاٹھی لگا کے لاٹھی چوم لے، اسے بھی ملتا جو اشارہ کر کے آگے بڑھ جائے. اس لیے کہ دل پہ دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے. ان کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا، ان کی سرکار میں کچھ بھی نہیں. دور ہو اگر قریب ہو تو تم قریب. اویس یمن میں ہے مگر قریب، ابو لہب مکے میں ہے مگر دور. دل پہ دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے، ان کی سرکار میں کچھ بھی نہیں. کسی نے پوچھا تھا نا، کسی نے پوچھا اپنے مرید سے مومن کا دل کدھر رہتا؟ سیدھے سادھے آدمی نے بتا دیا بائیں سائڈ میں. کہا کافر کا دل کہاں رہتا؟ سناٹے میں. بائیں سائڈ میں تو کافر کا بھی دل رہتا نا. اب گھبرا گیا. پھر پوچھا عارف کا دل کہاں رہتا؟ اور گھبرا گیا. اب سرکاری ارشاد سنا، دیکھو مومن کا دل اپنے دلبر کے پاس رہتا، مومن کا دل اپنے محبوب کے پاس رہتا ہے. اور عارف کا دل کہیں نہیں جاتا، محبوب خود آ کے رہتا، محبوب خود آ کے رہتا ہے. کیا سمجھے؟ مومن کا دل اگر کعبہ ہے تو عارف کا دل مدینہ ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی من صلی علیہ. اور یہ تو رہا صوفیانہ انداز سوچنے کا، اور عالمانہ انداز آپ سوچیں کہ دیکھیں کیا کہا کہ نبی کے پاس آؤ. مسجد نبوی میں نہیں بلایا، مسجد حرام میں نہیں بلایا، نبی کے پاس بلایا. نبی کا کیوں؟ اگر مسجد حرام میں بلایا ہوتا تو وہاں گئے بغیر کام نہ بنتا. مقام ابراہیم کے پاس بلایا ہوتا، وہاں گئے کام نہیں بنتا. مسجد نبوی میں کیوں؟ مسجد نبوی کا کوئی خلیفہ نہیں، مسجد حرام کا کوئی نائب نہیں، کعبے کا کوئی جانشین نہیں، وہاں گئے کام نہ بنتا. بلایا ہے رسول کے پاس، جس رسول کے پاس اس کے نائبین سے دنیا بھری ہوئی، اس کے جانشینوں سے دنیا بھری، اس کے خلفاء سے دنیا بھری. اور آپ جانتے ہیں جب اصل تک پہنچنا ہو تو نائب سے وہ سارا کام لے لو. مدینے کا کام اجمیر سے لے لو، مدینے کا کام داتا سے لے لو، مدینے سے کام خواجہ سے لے لو. مدینہ کا کام یہ نائب ہے. کہتے نہیں ہیں تیمم وضو کا خلیفہ ہے، بولتے ہیں تیمم. اب دستار خلافت کب باندھی گئی ہے تو مفتی صاحب جانے، مگر خلیفہ ہے. تو جو وضو پہ قادر نہ ہو وہ تیمم سے وہ سارا کام لے لے جو وضو سے لیتا. حالانکہ وضو کی حقیقت اور ہے، تیمم کی حقیقت اور ہے، وضو کا طریقہ اور ہے، تیمم کا طریقہ اور ہے، اس کے آداب اور ہے، اس کے آداب اور ہے. مگر وضو سے فرض پڑتے تھے تیمم کرو، امامت کرتے تھے تیمم سے بھی یہی کرو. جو کام وضو سے تم نہیں ہو رہا ہے، قادر نہیں، تیمم سے وہ سارا کام لے لو. تیمم سے تو اب ہم جو بارگاہ خواجہ میں جاتے ہیں وہ اسی لیے جاتے ہیں کہ آیت ہمیں لے جا رہی ہے. جاؤ کا ان کے پاس جانا یہ نبی کے پاس حاضری ہے. اور ہم جا کر کے خواجہ کے آستانے پر اپنی
خواجہ دعائے رسول، دعائے خواجہ نائب رسول کی دعا ہے، اور نائب کی شان یہی ہوتی ہے علماء کے لیے کیا، ان کی صحبت میں بیٹھو تو رسول کی صحبت میں بیٹھنے کا ثواب، ان کا چہرے کو دیکھو تو رسول کا چہرہ دیکھنے کا ثواب، ان کے ہاتھ میں مصافحہ دو تو رسول سے مصافحہ کرنے کا ثواب، ان کے پیچھے سب نماز پڑھو، من صلی خلف عالم تقی کانہ صلی خلف النبی، جو کوئی عالم متقی کے پیچھے نماز پڑھے گویا اس نے نبی کے پیچھے میں، تو یہ سب شان نیابت نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ شان جانشینی ہے کہ نہیں ہے تو اور کیا ہے، تو آؤ اور آ کر کے ان بزرگوں کے آستانے پر آؤ اور دعا کرو، دعا کرو۔ یہ وہ آستانے ہیں کہ آستانوں کی تو بڑی شان ہوتی ہے، آستانوں کی بڑی شان ہوتی ہے، ان کا ذکر جہاں ہوتا وہاں رحمت، جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت۔ تو میں پوچھ لیا کرتا ہوں جب اس مقام پر پہنچتا ہوں، جہاں ان کا ذکر وہاں رحمت، جہاں وہ خود، تو وہاں تو رحمت کا سیلاب ہوگا، پانیاں چل رہی ہوں گی، تو میاں کوئی مقصد ہو یا نہ ہو اس رحمت میں حصے دار تو ہم بن ہی سکتے، بڑے آسانی سے حصے پڑا، اس لیے کہ مرچھل چل رہے ہیں رحمت کی ادھر، ہم تو اس لائق نہیں کہ ہمارے لیے مرچھل چلے، مگر وہ تو ہے نا اس لائق۔ صاحبزادہ صاحب تشریف فرما، ان کی پیشانی پہ پسینہ آنے لگا، ایک صاحب ان کا چاہنے والے کھڑے ہو کے پنکھا لے کے جھلنے لگے، میں سوچ رہا ہوں کہ میرے بھی پسینہ آ رہا، کوئی نہیں کھڑا ہو رہا، کسی سے کہیں پتہ نہیں کیا جواب دے، شرمندگی نہ ہو، تو خاموشی کے ساتھ صاحبزادہ صاحب کے بغل میں بیٹھ گئے، پنکھا ان کے لیے چل رہا، ہوا مجھے بھی لگ رہی ہے، پنکھا ان کے لیے چل رہا ہے، ہوا مجھے بھی لگ رہی ہے، اسی لیے ہم جو آستانوں پر جاتے ہیں پنکھا ان کے لیے چلے گا، ہوا ہمیں بھی لگے گی، رحمت کے بادشاہ ان کے لیے ہوگا، ہوا ہمیں بھی لگے گی۔ اور شیطان جو ہے وہ اسی لیے کہتا جانا حرام، جانا حرام، اس لیے کہ صبح سے شام تک ظلم کرا گا، اب سوچا گئے اور سارا اڑ گیا تو جو میری محنت تھی وہ آندھیوں میں چلی گئی، تو اس لیے شیطان کو سب سے زیادہ فکر یہی ہے کہ کہیں تم کسی آستانے پہ نہ چلے جاؤ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ، جاؤ کا وقت بہت ہو گیا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس سلسلے کی آخری بات عرض کر دوں، اس سلسلے کی آخری بات میں عرض کر دوں، ہم سے کیا کہا جاؤ کا آؤ، اور رسول سے کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب سب کو بلایا ہے، جھڑکنا نہیں، کسی سائل کو جھڑکنا نہیں، سائل بھی عجیب عجیب ہوتے ہیں، کوئی دنیا مانگتا، کوئی آخرت مانگتا، کوئی جنت مانگتا، کوئی مغفرت مانگتا، کوئی نجات، سوال کی قید نہیں، سائل جیسا ہو، قرآن نے جو مطلع رکھا تو بندے کو مقید کرنے کا حق نہیں ہے، کیسا بھی سائل ہو اے نبی مایوس نہ کرنا۔ تو اب ہم کو ایک عقیدہ مل گیا، عقیدہ یہ مل گیا ساری دنیا ہمیں جھڑک سکتی ہے، نبی نہیں جھڑکے گا، نبی اس لیے نہیں جھڑکیں گے کہ ان کو حکم الہی مل گیا، ان کو حکم الہی مل گیا، اب وہ کبھی نہیں جھڑکتے، ساری دنیا ہمیں جھڑک دے گی، یہ نہیں جھڑکتے۔ ارے دوستو یہاں پر ایک واقعہ بہت لوگ نبی کے تعلق سے گستاخانہ انداز سے پیش کرتے ہیں، میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں جگہ جگہ۔ مل گئی حدیث، شور مچا، حدیث مل گئی، ارے کیا مل گیا؟ حدیث مل گئی، ارے کیا مل گیا؟ کہا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں۔ اچھا یہی سیکھنے کے لیے تو نے 10 سال گنوائے؟ مل گئی، اچھا بھیا سناؤ کیا ملی؟ ارے وہ موزے میں سانپ تھا، حضور نے نہیں دیکھا، اوپر سے چیل آئی لے کے اڑ گئی، اس نے گرایا تو پتا چلا۔ مل گئی حدیث، مل گئی حدیث مل گئی۔ ان بیوقوفوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ حضور کے تو ہاتھ میں انہوں نے نہیں دیکھا، چیل نے کیسے دیکھا؟ وہ تو اوپر تھی، وہ اوپر تھی، کیسے احمق ہے
نبی کے علم کی نفی کرتے ہیں اور چیل کے لیے علم غیب ثابت کرتے ہیں. چیل کے لیے علم غیب ثابت پوچھنا تو نے نبی کا کلمہ پڑھا یا چیل کا؟ کیا بے وقوفی کی بات. اور سنو، میں کہتا ہوں کہ نبی کو علم تھا. اور ایک بات بتاؤں تم کو، سانپ کسی مکھی کا نام نہیں، سانپ کسی مچھر کا نام نہیں، سانپ کسی کھٹمل کا نام نہیں. میرے موزے میں سانپ آئے تو یہ تو ہو سکتا میں نہ دیکھوں، مگر اٹھاؤں گا تو وزن تو پتا چلے گا. یہ تو ہو سکتا میں نہ دیکھوں، مگر ہاتھ میں آئے گا تو ہاں یہ کوئی وزنی کوئی چیز ہے، یہ تو پتا چلے گا. تو یہ کیسے کہتے ہیں کہ نبی کو نہیں پتا چلا؟ انہیں کے ہاتھ میں انہیں پتا نہ چلے؟ نہیں، انہیں پتا تھا کہ سانپ ہے، بچ بچا کے آیا ہے. ہو سکتا ہے اس سانپ نے اس سانپ کا حشر سنا ہو جو غار ثور میں نبی کا انتظار کر رہا تھا. غار ثور میں نبی کا انتظار کر رہا تھا. وہ سانپ اس لیے ناکام ہو گیا کہ ایک عاشق ساتھ تھا. اس عاشق نے اس عاشق کی مراد پوری نہ ہونے دی، تو اب عاشقوں سے نظر بچا کے آیا ہے. تو وہ جانتے تھے نبی سانپ ہے، آیا ہے، مگر یہ بھی جانتے تھے کیوں آیا ہے. یہ بھی جانتے تھے ہمارے قدموں سے نسبت لینے آیا ہے. یہ میرا عاشق ہے، میں جھڑکنے والا نہیں ہوں، میں جھڑکنے والا نہیں ہوں. ہاں ایک بات ہے کہ چیل کو موقع خدمت کا مل گیا، اس کو مل گیا. ما من شيء الا يعلم اني رسول الله الا مرض الجن والانس. دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مجھے اللہ کا رسول نہ جانتی ہو. تو چیل بھی تو جانتی ہے نا، چیل بھی جانتی ہے. اور اس پر غیب ظاہر کیا. مولانا روم نے تو واضح کر دیا تھا کہ جب یہ چیل اڑتی ہوئی گئی اور سرکار کے سر مبارک کے محاذات سے گزری تو نور کی کچھ چھینٹیں اس کو پڑ گئی. نبی کے سر مبارک سے عرش معلیٰ سے جو نور کا سلسلہ تھا کچھ چھینٹیں اس پر غیب ظاہر ہو گیا. اس پر غیب تو موقع مل گیا کہ میرے بھی رسول ہیں. خدمت کا موقع، خدمت کا موقع. ارے تم آزماؤ، ایک سانپ لے کے بیٹھ جاؤ، دیکھتے ہیں کون آتا چیل. صبح سے شام تک لے کے بیٹھا رہو، پھر دیکھو گے کون آ کر چھینتا. جس حدیث سے عظمت کا اظہار ہوتا ہو، جس حدیث سے رسول کے علم کا اظہار ہوتا ہو، اس کو بھی اسی لیے خدا جب دین لیتا ہے تو اپنے چھین لیتا. مگر یہ نبی ایسے ہیں جو کسی کو چھڑکنے والے. اس کے واقعات بہت ہیں مگر بہت آگے ہو جائے گی. اور چونکہ میں ایسے وقت میں بول رہا تھا، نہ وہ میرا وقت تھا نہ کسی اور کا وقت تھا، تو اس لیے گنجائش نکل آئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.